آج ہم فیملی لاء کے ایک بڑے سینسٹیو ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جس کا عنوان ہے جیکٹیٹیشن آف میرج۔ جیکٹیٹیشن آف میرج کیا ہے؟ جیکٹیٹیشن آف میرج یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کرمنل مائنڈ پرسنز بھی آباد ہیں جن کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ عموماً ہمارا گاؤں کلچر جو ہے وہ اس میں یہ اس طرح کا جو نیچا دکھانا ہے یا ایک دوسرے کو ہراساں کرنا ہے، وہاں پہ یہ اٹیمپٹس زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک شخص کسی لڑکی کے بارے میں ایک جھوٹا نکاح نامہ بنا لیتا ہے اور اس جھوٹے نکاح نامے کے اوپر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خاتون ہے، یہ میری بیوی ہے، تو اس سلسلے میں یا اس سینیریو میں جو نکاح ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو شادی کو دو طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، جس میں ایک تو خلا ہوتا ہے، دوسرا ڈائیورس ہوتا ہے۔ لیکن جو جیکٹیٹیشن آف میرج ہے اس میں تو نکاح سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ اگر نکاح موجود بھی ہوتا ہے تو نکاح جو ہے وہ دھوکہ دہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ نکاح جو فری ول کے ساتھ نہیں ہوتا، فری کنسنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا، نکاح جو ہے پریشرائز کر کے، کڈنیپ کر کے، ابڈکٹ کر کے ہوتا ہے۔ تو جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی خاتون کے بارے میں ایک جھوٹا نکاح نامہ تیار کروا لیا جائے، اس جھوٹے نکاح نامے کے اوپر اگر کوئی پرسن کلیم کرتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے، شی از مائی وائف، کیونکہ نکاح تو موجود نہیں ہے اور اس نے مارکیٹ میں جو ہے اننیسیسری مینز استعمال کرتے ہوئے میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ ایک جعلی نکاح نامہ بنوا لیا ہے، تو یہ جو جعلی نکاح نامہ ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو نکاح نامہ فیلڈ میں ہے، آف کورس نکاح نامہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، تو اس لیگل ڈاکومنٹ کو ہم جیکٹیٹیشن آف میرج کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ جیکٹیٹیشن آف میرج ایک ریمیڈی ہے، جیسے خلا ایک ریمیڈی ہے، جیسے طلاق ایک ریمیڈی ہے، اس طرح جیکٹیٹیشن آف میرج بھی ایک ریمیڈی ہے جو مسلم فیملی کوڈ ایکٹ سیکشن 5 اور اس کے ساتھ شیڈول میں بتائی گئی ہے۔ تو ہم اس کے لیے ایک دعویٰ دائر کریں گے فیملی کورٹ میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو نکاح نامہ ہے یہ جھوٹا ہے، جعلی ہے، فیک ہے، فیبریکیٹڈ ہے، نکاح اصل میں نہیں ہوا۔ تو اس میں دعویٰ دائر کر کے اس نکاح نامے کو ختم کروایا جائے گا، اس کو جیکٹیٹیشن آف میرج کہتے ہیں۔ جیکٹیٹیشن آف میرج کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ لاگت بازی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ہمارے گاؤں میں دشمنی کے عناصر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پرسن کسی لڑکی کو کڈنیپ کر لیتا ہے، ایبڈکٹ کر لیتا ہے، کنفائن کر لیا جاتا ہے اور کنفائنمنٹ میں اس سے زبردستی سائن انگوٹھا لے لیے جاتے ہیں بغیر وٹنسز کے، یا جعلی گواہ وہاں پہ پیش کر دیے جاتے ہیں، نکاح نامے کے اوپر جعلی سائن انگوٹھا ہو جاتا ہے، یا جو نکاح خواہ ہے وہ اس کو بھی زبردستی لا کے نکاح پڑھوایا جاتا ہے، اور اس طرح کے نکاح کو بھی تھرو سوٹ آف جیکٹیٹیشن آف میرج ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اور ایگزامپل یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک شادی ہو رہی ہے، تو شادی کے وقت لڑکی جو ہے وہ اور دکھائی جاتی ہے اور نکاح کے وقت لڑکی اور موجود ہوتی ہے۔ یہی صورتحال لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ انگیجمنٹ کے وقت یا بات جب طے ہو رہی ہوتی ہے تب لڑکا اور موجود ہوتا ہے اور نکاح کے وقت کوئی اور پرسن موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں بھی جب اس طرح کا انسیڈنٹ اکر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی جیکٹیٹیشن آف میرج کے ذریعے، یعنی سوٹ فار جیکٹیٹیشن آف میرج کے ذریعے اس معاملے کو، اس بندھن کو جو فرضی بندھن ہوتا ہے، جو اصل میں رونما نہیں ہوا ہوتا، اس کو ختم کروایا جا سکتا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ جیکٹیٹیشن آف میرج میں جو فوجداری کے قوانین ہیں، پی پی سی کے قوانین ہیں، پی پی سی تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں، یہ بھی اٹریکٹ کر جاتی ہیں۔ سم ٹائمز جو پی پی سی کی دفعات اٹریکٹ کرتی ہیں وہ ہینیس افینس والی ہوتی ہیں، نان بیلیبل افینس والی ہوتی ہیں، جن کو آپ ریپ بھی کہہ سکتے ہیں اور زنا بھی کہہ سکتے ہیں۔
تو جب جیکٹیٹیشن آف میرج کا کنسیپٹ سامنے آئے گا تو یہ دفعات بھی ساتھ سامنے ضرور آئیں گی. تھینک یو ویری مچ.